میں اپنی تقریر میں خاص باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا، میرے نبی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے، یہ 1 نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پر یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ نے قرآن میں نبی کو امی کہا، امی۔ اللہ نے قرآن میں نبی کو امی کہا، امی کا صحیح معنی مطلب کیا ہے؟ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا، میرے نبی حاضر و ناظر ہیں یا نہیں؟ ہمارے نبی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ حاضر و ناظر ہیں یا نہیں؟ قبر میں زندہ ہیں یا نہیں؟ یہ کئی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں۔ 5ویں بات یہ بتانا چاہوں گا، مومن کون ہے اور کافر کون ہے؟ یہ 5 باتیں آج آپ کو میری تقریر میں سماعت کرنی ہے۔ تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے۔ مولانا فاروق صاحب کو تو آپ سنیں گے ہی، غلام ربانی کو سنو۔ غلام ربانی جب تک بولے گا آپ کے سامنے قصہ کہانی نہیں، حدیث و قرآن کے دائرے میں بولے گا، اور جیسی حدیث ہے ویسے ہی میں آپ تک حدیث پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا وہ آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان نہ آتی نہ کل کوثر، شاف محشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب لوگ اپنی زبان میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صل۔ بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر جگہ ٹھنڈی ہے، لیکن آپ کے گاؤں میں ابھی کے موسم میں اپریل مئی کی گرمی ہے۔ اب اس گرمی کو آپ کو بھی برداشت کرنا ہے اور مجھے بھی برداشت کرنا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائے، شاعر لکھتا ہے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے۔ قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو اس موضوع پر صحیح سے سن لیا اور موبائل میں نہیں، یہ چینل والے میں نہیں، دل میں بسا لیا، دل میں، تو کوئی آپ کو بہکا نہیں سکے گا، بشرطے کہ میری تقریر کو موبائل میں نہیں دل میں بسائیے۔ ابھی میں نے قرآن کی جس آیت کو موضوع بنایا، 16واں پارہ سورہ کہف کی آخری آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ اے رسول، آپ کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے جانثاروں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں،
میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں آدمی، مگر میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، فریب میں مت آنا، کسی کے بہکاوے میں مت آنا، کسی کے کہنے پہ گمراہ مت ہو جانا، مجھ کو اپنے باپ دادا کی طرح مت سمجھ لینا، عام چلتے پھرتے بازاری لوگوں کی طرح مت سمجھ لینا، عام انسانوں کی طرح مجھ کو مت سمجھ لینا، میں بشر ہوں، ظاہری شکل و صورت میں میں بشر ہوں، انسان ہوں، مگر مجھ میں اور تجھ میں فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ قرآن کا انداز بیان دیکھو، قرآن کہتا ہے رسول لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بشر تو ہوں، میں خدا نہیں ہوں، جو خدا مانے وہ کافر ہے، جو خدا کے جیسا مانے وہ کافر ہے، رسول خدا نہیں ہے، خدا کے بندے ہیں، خدا کے رسول ہیں، مگر ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم جیسے نہیں ہے، عام آدمی کی طرح نہیں ہے۔ اللہ جب کسی کو رسول بناتا ہے تو سب سے ممتاز بناتا ہے، اللہ جب کسی کو رسول بناتا ہے تو عام بشر سے ان کو الگ تھلگ بناتا ہے، اللہ جب کسی کو رسول بناتا ہے تو ساری مخلوقوں میں ان کو سب سے بہتر بناتا ہے۔ رسول بشر ہیں لیکن ہماری طرح نہیں ہے، بیٹا بہت بڑا مفتی بن جائے کبھی باپ کے برابر نہیں ہو سکتا، پوتا بہت بڑا علامہ بن جائے کبھی دادا کے برابر نہیں ہو سکتا، شاگرد بہت بڑا محدث بن جائے کبھی استاذ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اے بنگال کے مسلمان، جب شاگرد استاذ کے برابر نہیں ہو سکتا، پوتا دادا کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک بیٹا مفتی بن کر اپنے باپ کے برابر نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح ایک کلمہ پڑھنے والا کروڑوں برس عبادت کر لے لیکن کبھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مائک تمہارا کمزور ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اتر دکھن جا رہی ہے؟ ارے بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بوجھتے ہیں؟ ارے بولو بوجھتے ہیں؟ بوجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، غلام ربانی بنگال کا پانی بہت پیتا ہے اور بنگال کا مرغا بھی بہت کھاتا ہے، تو مرغا کی بھی گرمی ہے اور پانی کا بھی تو کچھ اثر ہے۔ بالکل آپ ادب سے بیٹھیں، ادھر دیکھو، رسول بشر ہیں لیکن کسی بھی چیز میں ہماری طرح نہیں ہے۔ آج جو ہماری لڑائی چل رہی ہے جتنے لوگوں سے، یہ لڑائی مرغا مچھلی کی نہیں ہے، پلاؤ چلاؤ کی نہیں ہے، بریانی کی نہیں ہے، مٹھائی اور رسگلہ کی لڑائی نہیں ہے، یہ داڑھی ٹوپی کی لڑائی نہیں ہے، یہ ہماری لڑائی ایمان اور عقیدے کی لڑائی ہے، یہ ہماری لڑائی ایمان اور عقیدے کی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ سنی مولوی ہمارے خلاف بولتا ہے، ابے پگلا، سنی مولوی سب کے خلاف نہیں بولتا، اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے پیغمبر کے خلاف بولتا ہے، اس کے خلاف بولتا ہے جو میرے رسول کے خلاف بولتا ہے، مگر جو ان سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے امریکہ کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے جاپان کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے لندن کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے پاکستان کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے مکہ مدینہ کا کون ہے، چاہے وہ جہاں کا رہنے والا ہو، اگر نبی کی تعریف کرتا ہے تو سینے میں بسا لیتے ہیں، اور ان کی گستاخیاں کرتا ہے تو جوتوں کی ٹھوکروں سے مار دیتے ہیں۔
रसूल बशर हैं मगर किसी भी चीज में हमारी तरह, जोर से बोलो हमारी तरह। अल्लाह जब किसी को रसूल बनाता है तो जोर से बोलो सबसे अलग थलग बनाता है। अरे हम इंसान है, हमको तो छोड़ो, आपको तो छोड़ो। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उसका एहतराम कीड़े मकोड़े भी करते हैं। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनकी इज्जत ये चरिंद परिंद भी करते हैं। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका एहतराम और उन पर दरूदो सलाम फरिश्ते भी पढ़ा करते हैं। यह है अल्लाह के नबियों की शान। अल्लाह के नबियों की ये शान है। इधर देखिए, अगर अल्लाह के नबियों की शान देखनी हो, मेरे मुस्तफा की शान देखनी हो तो कुरान में देखो। आप कुरान से पूछो, ऐ कुरान मेरे रसूल भी इंसान है, हम भी इंसान है, मेरे रसूल भी बशर है, हम भी बशर है, लेकिन मेरे रसूल कैसे बशर है, मेरे रसूल कैसे बशर है? अगर आप कुरान से पूछेंगे तो कुरान आपको जवाब देगा। कान खोलकर सुन लो, रसूल बशर जरूर है मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं है। यह ऐसे बशर है, यह ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुसम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, बुरहान भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। रसूल बशर है मगर किसी भी चीज में हमारी तरह, जोर से बोलो हमारी तरह, और जोर से बोलो हमारी तरह। तो मोमिन किसको कहते हैं जानते हो? मोमिन वो है जो अपने रसूल से, अपने माँ बाप से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, बीवी बच्चों से बढ़कर, दुनिया की हर चीज से बढ़कर अपने रसूल से मोहब्बत करता हो। जोर से बोलो, अपने रसूल से मोहब्बत करता हो। और जो उनके खिलाफ बोले, याद रखो वो मोमिन नहीं हो सकता है, वो काफिर है, काफिर। जो नबी के खिलाफ बोले, मोमिन की जबान नहीं है, वो काफिर की जबान है। नबी की तौहीन करना ये मोमिन की शान नहीं है, ये काफिरों का तरीका है। इसलिए जहां रहिए अपना ईमान बचा कर रखिए और सोच समझ कर बोलिए। लाख कुत्ते भूखते रहे, आपको ध्यान नहीं देना है। अरे जोर से बोलो, लाख कुत्ते भूखते रहे, आपको ध्यान नहीं देना है। दुनिया में जितने नबी आए सबके खिलाफ कुत्ते भूखते रहे, लेकिन नबी पर कोई फर्क नहीं आया। मेरे नबी जब दुनिया में आए, मक्के में तशरीफ लाए, तो मक्के के बड़े बड़े कुत्ते, और कुत्ते दो तरह के थे, एक कुत्ते पालतू थे और दूसरे कुत्ते फालतू थे। ये दोनों तरह के कुत्ते मेरे पैगंबर के खिलाफ भूखते रहे, लेकिन रब ने फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल उला। ऐ मुस्तफा, ये कुत्ते भूखते रहेंगे, आप पर कोई फर्क नहीं है। आपकी शान और बढ़ती चली जाएगी, आपका सूरज और चमकता चला जाएगा। कुछ मत कर। हेलो, बंद करो इसको, इसको बंद करो। जब आपको पता था कि दो तगड़ा मौलाना आ रहा है, तगड़ा, तो तगड़ी माइक होनी चाहिए। जब मेरी ताकत बढ़ती है तो मशीन की ताकत घटने लगती है। अब आप बताओ, जब तालमेल नहीं बनेगा तो बोलेगा कैसे? अरे बोलो, कैसे बोलेगा आदमी? कोई एक जगह की बात नहीं है। गुलाम रब्बानी को रमजान के महीना के शुरू तक तकरीर करनी है। अब जान बचेगी तभी तो बोलूंगा।
اس لیے تگڑا مولانا کے سامنے تگڑا ساؤنڈ ہونا چاہیے، تبھی تال میل بنے گا۔ لیکن آپ نے تگڑا دو مولانا تو بلا لیا ہے، لیکن مشین تو ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی آواز اور تگڑی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو میری آواز صحیح لگے اور مجھے بولنے میں کم محنت لگے۔ آج آپ میری تقریر سنیے، انشاءاللہ غلام ربانی جب تک بولے گا حدیث بولے گا، اور جتنا وعدہ کیا ہے میں وعدے کے مطابق آپ تک حدیث پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اگر اجازت ہے تو حدیث سناؤ۔ پہلے وہ حدیث سنیے کہ میرے نبی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے۔ اجازت ہے تو حدیث سناؤ۔ سارا مجمع بابو لوگ اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، مشکاۃ شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 515، عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی استیقنت؟ فقال یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحاء مکہ فوقع احدهما الى الارض وكان الاخر بين السماء والارض فقال احدهما لصاحبه اهو قال نعم قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال زنه بعشرة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بمئة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بألف فوزنت بهم فرجحتهم كأني انظر إليهم ينتصرون علي من خفة الميزان قال فقال أحدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحها۔ زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ میں نے بہت شاندار حدیث سنائی، اگر اس حدیث کو کوئی غلط ثابت کرے تو 5 لاکھ روپے کا انعام۔ لاؤ جھولا بھرو پیسہ بنو کروڑ پتی۔ لیکن کسی کی اماں نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ اس حدیث کو غلط ثابت کر سکے۔ ہم لوگ کتابچہ سے نہیں بولتے ہیں، ڈائری کے اتنی بڑی کتاب، ارے بولو ڈائری دیکھا ہے؟ ڈائری کتنی بڑی ہوتی ہے؟ 4 انچ کی۔ بے ایمان لوگ 4 انچ والی کتاب لے کر مارکیٹ میں گھومتے ہیں، اور غلام ربانی پوری بخاری لے کر گھومتا ہے۔ ارے زور سے بولو، ہاں پوری مشکات لے کر گھومتا ہے۔ وہ لوگ 4 انچ والی کتابچہ ڈائری کی شکل میں حدیث میں ایسا، حدیث میں ایسا ہے۔ ابے پگلا، جس کے سامنے تو حدیث بول رہا ہے وہ تو کم پڑھا لکھا ہے، اس کو کیا خبر ہے کہ تو حدیث بول رہا ہے کہ اندر سے خبیث بول رہا ہے؟ ارے بولو اس کو کیا خبر ہے؟ ادھر دیکھو، جانور کو کھیت میں چھوڑ دیا جائے تو جانور کو کیا معلوم کہ یہ پردھان کا کھیت ہے کہ پردھان منتری کا ہے؟ ارے بولو، جانور کو تو لمبا لمبا گھاس چاہیے، پتے چاہیے، پتے۔ ارے بولو، اس کو کیا معلوم کہ یہ مکھیا کا کھیت ہے کہ سرپنچ کا، یہ ٹنو کا کھیت ہے کہ منو کا؟ ارے زور سے بولو، یہ تو جانور کو پتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہی حال ہے کم پڑھے لکھے آدمی کا، جب کوئی داڑھی ٹوپی والا اس کے سامنے پہنچتا ہے تو وہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ اندر سے حدیث بول رہا ہے کہ اندر سے خبیث بول رہا ہے۔ اس لیے ہوش میں رہنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی، مطلب سننے کے لیے تیار ہو جائیے، مطلب سنیے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ مشکات شریف، پیج نمبر کتنا جلدی بولو؟ 515۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر کون ایسی نشانی ظاہر ہوئی جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ اعلان نبوت کا وقت قریب آ چکا ہے؟ اعلان نبوت کا وقت قریب آ چکا ہے، کون سی نشانی آپ نے دیکھی
کہ آپ کو پتا چلا کہ اعلان نبوت کا وقت قریب آ گیا تو نبی نے کیا کہا سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اتانی ملکان وانا بباز بطحائی مکہ. نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر ایک دن میں مکے میں موجود تھا, میری بارگاہ میں دو فرشتے تشریف لائے. ایک فرشتے زمین پر آئے, دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں اڑنے لگے, ہوا میں پرواز کرنے لگے. جب اوپر والے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے اہوبا کیا یہی حضور ہے, کیا یہی حضور ہے, کیا یہی حضور ہے, کیا یہی اللہ کے محبوب ہے. تو نیچے والے فرشتے نے کہا جلدی اترو, یہی اللہ کے محبوب ہے, یہی اللہ کے رسول ہے, جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں. کیا کہا؟ جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں, غور سے بولو, جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں. غور سے سنیے, نبی فرماتے ہیں اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے. زور سے بولو, اوپر والے فرشتے. غور سے سنیے, اوپر والے فرشتے قریب آئیے, اوپر والے فرشتے پیچھے والے, آپ سے بول رہا ماشاءاللہ, اوپر والے فرشتے کہاں آ گئے؟ زور سے بولو, نیچے. اور نیچے آنے کے بعد غور سے سنیے, نبی فرماتے ہیں کہ اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے, کچھ دیر کے لیے میرے سامنے کھڑے ہو گئے. زور سے بولو, کچھ دیر کے لیے میرے سامنے. اچانک میں نے دیکھا کہ پھر وہ غائب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ جیسے غائب ہوئے. کچھ دیر کے بعد دیکھ رہا ہوں ایک بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں. کیا لے کر آ رہے ہیں؟ زور سے بولو. کچھ دیر کے بعد دیکھ رہا ہوں ایک بہت بڑا, زور سے بولو, ترازو لے. اتنا بڑا ترازو کہ ایسا ترازو دنیا میں نہیں ہے. غور سے سنیے, نبی فرماتے ہیں وہ دونوں فرشتے ترازو لے کر میرے قریب پہنچے, ترازو کو اوپر لٹکا دیا. ایک پلہ ادھر گرا, دوسرا پلہ ادھر گرا. دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا, ترازو کے پلے میں بیٹھا دیا, رکھ دیا اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ چپ چاپ بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے. میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں. اچانک میں نے دیکھا ایک بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے, بہت بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے, ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا. نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 10 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے, عبادت گزار کو پکڑ کر لائے, سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ 10 پر بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 100 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے, سب کو ترازو کے پلے میں رکھا, میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ 100 پر بھی بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 1000 نمازی کو لائے. کتنے کو لائے؟ زور سے بولو, 1000 نمازی. آپ جیسے نمازی نہیں, ہم جیسے نمازی نہیں, جتنے نمازی تھے سب اللہ کے ولی تھے, سب قطب ابدال تھے, سب مقربین تھے, سب اللہ کے نیک بندے تھے. 1000 نمازی کو لائے, سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ 1000 پر بھی بھاری ہو گیا. اب مزے کی بات سنو, اب مزے کی بات سنو, جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا, یہ واقعہ دیکھا, یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں
بھاری ہو گئے، 10 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 100 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 1000 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے۔ جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا تو آپس میں ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے لو وزنتہ بامتہ لرجحھا، ارے چھوڑو چھوڑو، ان کا وزن کیوں کر رہے ہو، ان کو کیوں تول رہے ہو، ان سے برابری کیوں کر رہے ہو، اپنی طرح ان کو کیوں سمجھ رہے ہو؟ ایک تو چھوڑو، 10 تو چھوڑو، 100 تو چھوڑو، 1000 تو چھوڑو، اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے پھر بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے علاقے کا بلبل ہے، بلبل، ماشاءاللہ یہ لڑکا بہت اچھا ہے، بلبل، بہت اچھی آواز ہے، بہت اچھا پڑھتا ہے، لیکن آپ سے زیادہ جوش میں اسٹیج پر بلبل ہے، بلبل۔ ارے زور سے بولو، آپ کو جوش میں آنا چاہیے لیکن بلبل زیادہ جوش میں ہے، یہ ان کی محبت ہے۔ میری دعا ہے اللہ ان کو خوب آگے بڑھائے، خوب ترقی دے، میری جماعت کا ہر بچہ آگے بڑھے۔ یہ آپ کا بچہ ہے، یہ آپ کے علاقے کا ہے، آپ سب کے حق میں دعا کرے، میرے حق میں، اپنے بچوں کے حق میں، اور اپنی جماعت کے ہر بچوں کے حق میں آپ دعا فرمائے۔ ابھی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، ارے بولو، اگر آپ ایک حدیث سن چکے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ اسٹیج سے کوئی اترے نہیں، اور اگر بیٹھے ہیں تو مجھ کو دیکھیے، ادھر ادھر آپ مت دیکھیے گا، اور بات مت کیجیے گا، ورنہ بات کرنی ہو تو گھر جا کر بات کیجیے، اسٹیج پر بات نہیں کرنی ہے، کیونکہ آپ بات کریں گے تو لوگوں کا ذہن بٹے گا۔ زور سے بولو، لوگوں کا دھیان، ارے زور سے بولو، لوگوں کا دھیان بھٹکے گا۔ کیا کرے گا؟ ہاں، اور دھیان جب بھٹکتا ہے تو کبھی گیہوں کے کھیت میں جاتا ہے اور کبھی بولو مکے کے کھیت میں جاتا ہے، اس لیے دھیان بھٹکائیے نہیں۔ ابھی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، یہ بتاؤ دونوں فرشتوں نے کیا کہا؟ زور سے بولو، پھر سے بولو، دونوں فرشتوں نے کیا کہا؟ ایک تو چھوڑو، زور سے بولو، کیا کہا؟ ایک تو چھوڑو، 10 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ 100 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ 1000 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ رسول کا وہ مرتبہ ہے کہ ساری امت کو ترازو میں رکھ دو مگر رسول کا پلہ بھاری رہے گا۔ تو اے بنگال کے مسلمان، جب ساری امت رسول کے برابر نہیں ہے تو کوئی اکیلا رسول کے برابر ہو سکتا ہے؟ کوئی تنہا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ جس کو نبی بناتا ہے سب سے ممتاز بناتا ہے، سب سے الگ تھلگ بناتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ان سے بہتر کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کوئی کہے کہ میں رسول سے بہتر ہوں یا رسول ایسے تھے تو وہ پاگل ہے، پاگل۔ اس سے کہیے توبہ کرو، توبہ۔ ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، اور بولو ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، تھکے تو نہیں ہو؟ ارے زور سے بولو، تھکے تو نہیں ہو؟ اگر تھکے نہیں ہے، ابھی تو مولانا فاروق صاحب رضوی کو میرے بعد آپ ان کا چہرہ بھی دیکھیں گے اور سامنے ٹی وی بھی دیکھیں گے، وہ بولتے بھی ہیں اور دکھاتے بھی ہیں۔ ادھر دیکھیے، وہ تو ٹی وی دکھاتے ہیں، بولو، اور بولتے بھی ہیں۔ غلام ربانی آپ کے سامنے حدیث کا حوالہ، اور جیسی حدیث میں نے پڑھی ویسی حدیث پڑھ کے آپ کو سنا دیا ہے۔ ابھی تو ایک حدیث میں نے سنائی، اجازت دیجئے تو شان رسول پر دوسری حدیث سنیے، کلیجہ دہل جائے گا قسم خدا، کیا میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔
اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سن لو، اللہ اللہ، مشکاں شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 513، عن الارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتی وسأخبرکم بأول امری دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی التی رات حینا وداتنی وقد خرج لها نور اضاء لها منہ قصور الشام۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ بہت اچھا مجمع، لیکن کوئی اٹھتا ہے تو پکڑ کے بیٹھاؤ، کیونکہ جب کوئی اٹھتا ہے تو میرا دل ڈگمگانے لگتا ہے، کیونکہ غلام ربانی جب حدیث بولتا ہے تو پسینہ ایسے برستا ہے جیسے ساون بھادو برستا ہے۔ حدیث بولنا کوئی آسان نہیں ہے، ترجمہ تو سب بول سکتا ہے، لیکن عربی میں ارے بولو جیسی عبارت ویسے ہی پڑھ کے آپ تک پہنچانا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ غلام ربانی حافظ بھی ہے، پورا قرآن زبانی آج تک یاد ہے۔ 13 سال کی عمر میں حافظ بنا، اللہ نے میرے سینے میں ہزاروں حدیث کو بھی محفوظ بنا دیا ہے۔ یہ اس محبوب کا کرم ہے کہ اس سینے میں قرآن بھی ہے اور زور سے بولو حدیث بھی موجود ہے۔ اس لیے کوئی بدعقیدہ یہ نہ سمجھے کہ غلام ربانی کو 1-2 حدیث یاد ہے، نہیں، مجھے اتنی حدیث یاد ہے کہ پوری جماعت وہ لوگ پڑھ کر کے نہیں سنا سکتے جتنا میں اکیلے پڑھ کے سنا سکتا ہوں۔ ادھر دیکھیے ماشاءاللہ، ابھی میں نے آپ کو دوسری حدیث سنائی، اس حدیث کو بھی غلط ثابت کرو تو لاؤ جھولا بھرو پیسہ بنو کروڑ پتی، کیا ضرورت ہے ادھر ادھر جانے کی؟ لیکن کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ غلطی ثابت کر سکے۔ جو میں بول رہا ہوں بالکل ٹھوس ٹھوس۔ ادھر دیکھیے، ڈائری والی کتاب سے نہیں، بہت لمبی چوڑی کتاب سے بول رہا ہوں، اتنی لمبی چوڑی کہ میں پڑھتا ہوں تو لوگ لمبے چوڑے ہو جاتے ہیں۔ اور بولو اجازت ہے؟ میں نے جو ابھی آپ کو حدیث سنائی مطلب سنیے، مطلب حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا، نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں اس وقت بھی نبی تھا اور آخری نبی تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا اور آخری نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، ابھی آدم کا ڈھانچہ نہیں بنا، ابھی آدم کا پتلا نہیں بنا، آدم علیہ السلام بنائے نہیں گئے، مٹی الگ ہے، پانی الگ ہے، گوندھ ہی نہیں گئی۔ نبی فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا اور آخری نبی تھا، آخری نبی تھا، اللہ کا میں آخری پیغمبر تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ نبی فرماتے ہیں کان کھول کر سن لو، میں ابراہیم کی بشارت ہوں، میں ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں اپنے ماں کا خوبصورت منظر ہوں، میں اپنے ماں کا خوبصورت نظارہ ہوں، خوبصورت منظر ہوں۔ جس وقت میں پیدا ہوا تھا میری ماں نے خوبصورت نظارہ دیکھا، خوبصورت منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ جس وقت میں پیدا ہوا تو میری ماں نے یہ دیکھا ان کے بدن سے ایک نور
نکلا جس نور نے مکہ سے لے کر بیت المقدس تک ہر چیز کو روشن بنا دیا. اچھا یہ بتاؤ, آپ ڈاکٹر پہلے بنے کہ پہلے پیدا ہوئے؟ اور زور سے بولو. اچھا یہ بتائیے آپ کا کیا نام؟ مولانا ربیع الاسلام صاحب. یہ مولانا ربیع الاسلام صاحب انہوں نے مجھے دعوت دی ہے, بہت اچھے آدمی ہے اور ماشاءاللہ بہت شریف نیک انسان ہے. یہ بتاؤ کہ مولانا ربیع صاحب پہلے دنیا میں آئے کہ پہلے مولانا بن گئے؟ پہلے دنیا میں آئے. یہ بتائیے بلبل صاحب پہلے دنیا میں آئے کہ پہلے شاعر بن گئے؟ پہلے دنیا میں آئے. ارے زور سے بولو جناب, بولیے آپ پہلے دنیا میں آئے کہ بولو پہلے آپ ڈاکٹر انجینئر بن گئے؟ بولو پہلے دنیا میں آئے. تو دنیا کا دستور یہ ہے, ادھر دیکھیے, دنیا کا دستور یہ ہے کہ دنیا میں آدمی پہلے آتا ہے پھر بعد میں ڈاکٹر بنتا ہے, ڈاکٹر میں انجینئر بنتا ہے, بعد میں بولو کلکٹر بنتا ہے, بعد میں ایس پی ڈی ایس پی بنتا ہے, بعد میں عالم حافظ بنتا ہے. لیکن پہلے دنیا میں آتا ہے. کیا مطلب؟ پہلے پیدا ہوگا بعد میں ڈاکٹر بنے گا, پہلے پیدا ہوگا بعد میں انجینئر بنے گا, پہلے پیدا ہوگا بعد میں ڈی ایم بنے گا, پہلے پیدا ہوگا بعد میں کلکٹر بنے گا. یہ دنیا کا دستور ہے. مگر مصطفیٰ کی شان دیکھو, مصطفیٰ کا کمال دیکھو, مصطفیٰ کا جلوہ دیکھو. مصطفیٰ ابھی مکے میں نہیں آئے, ابھی مصطفیٰ دنیا میں نہیں آئے, مگر نبوت سے سرفراز کر دیے گئے. مصطفیٰ آخری پیغمبر بنا دیے گئے. میرا رسول پیدا ہونے سے پہلے ہی, زور سے بولو, نبی بن گیا. کیا بن گیا؟ اور نبی صرف نبی ہی نہیں, آخری نبی بن گیا. ہاتھ اٹھا کر بولو آخری نبی. یہ ہے میرے نبی کی شان. کیا سمجھے گا بے ایمان؟ سمجھے گا وہی جو ہوگا مسلمان. ارے زور سے بولو, سمجھے گا وہی, زور سے بولو, جو ہوگا مسلمان. ابھی تو میں نے آپ کو 2 حدیث سنائی, لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے. اور بولو تھکے تو نہیں ہے؟ زور سے بولو تھکے تو نہیں ہے؟ ماشاءاللہ تھکے تو نہیں ہے؟ ماشاءاللہ. یہ ہمارے جتنے بھی بچے علماء ہیں سب بڑی خدمت میں ہمارے لگے ہوئے تھے. آپ کا کیا نام ہے؟ مولانا عمران صاحب. اور جن کے گھر میں ٹھہرا ہوں آپ کا کیا نام ہے؟ حافظ محسن صاحب. یہ سب عالم مولانا حافظ ماشاءاللہ. لیکن میری بڑی خدمت کیا انہوں نے, ہر وقت پیچھے رہے. حضرت کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے, کسی چیز کی حاجت تو نہیں ہے. میں نے کہا جناب آپ پوچھ پوچھ کر کے مجھ کو پریشان کر دیے. اگر کوئی پیٹو مولانا ہوتا تو ان کا پیٹ کھاتے کھاتے پھٹ جاتا. لیکن غلام ربانی پیٹو نہیں ہے, اس لیے صرف 2 پہر کا کھانا کھایا, رات کا گول ہے. ہاں میں بنا پٹرول کے بول رہا ہوں, کیونکہ دن کا پٹرول اتنا, ارے بولو, دن میں جو پٹرول تھا وہ بہت شاندار پٹرول تھا, وہی پٹرول ابھی تک چل رہا ہے. لیکن لوگ آج کل 2 نمبر پٹرول بیچیں گے تو یقینی بات ہے بار بار تیل بھی زیادہ جلے گا. تو بالکل آپ ادب سے بیٹھے, یہ آپ حضرات کی محبت ہے. غلام ربانی حاضر ہے. میں نے آپ کو کئی حدیث سنائی, زور سے بولو 2. اب اگر اجازت دیجئے تو بخاری کی حدیث سناتا ہوں, لیکن ایسے نہیں سناؤں گا. سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سن لو. بخاری شریف جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 7 کی حدیث سن لو. ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون فقالوا انا لسنا كهيئتك يا رسول الله ان الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من الذنب
जंबिका वमा ताखर। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बुखारी की हदीस है, कसम खुदा। गौर से सुनिए, हजरत आयशा कहती है कि जब नबी की बारगाह में सहाबा बैठे होते, जोर से बोलो, जब नबी की बारगाह में सहाबा बैठे होते तो मेरे नबी सहाबा को किसी काम का हुक्म उतना ही देते जितने की वो ताकत रखते। जोर से बोलो, किसी काम का हुक्म उतना ही देते जितने की वो ताकत रखते। जोर से बोलो, ऐसा नहीं कि ताकत कम है और हुक्म ज्यादा दे दिया। मेरे नबी सहाबा का ख्याल रखते, सहाबा को उतना ही हुक्म देते जितने को वो बर्दाश्त कर सकते थे। याद रखिए, हजरत आयशा कहती है कि सहाबा को नबी उतना ही, अरे बोलो, हुक्म देते, उतना ही करने का हुक्म देते जितने की वो ताकत रखते, बर्दाश्त कर सकते थे। इसके बावजूद भी सहाबा नबी से यूं अर्ज करते, क्या अर्ज करते? ये अल्लाह के नबी, हम लोग आपकी तरह नहीं है। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, ये अल्लाह के नबी, हम लोग आपकी तरह नहीं है। आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के महबूब हैं, हम लोग आपकी तरह नहीं है। हमसे कदम कदम पर गलतियां होती है, कदम कदम पर गुनाह होता है, हम गुनाहों के पुतले हैं, पुतले। लेकिन ये अल्लाह के रसूल, आपकी वो शान है कि अल्लाह ने आपको दुनिया में मासूम बनाकर पैदा किया है। आपकी वो शान है कि अल्लाह ने आपको दुनिया में मासूम बनाकर पैदा किया है। ये बताओ, आप झूठ बोल सकते हैं कि नहीं? अरे जोर से बोलो, आप झूठ बोल सकते हैं कि नहीं? आपसे गलती हो सकती है कि नहीं? आपसे गुनाह हो सकता है कि नहीं? मुझसे गुनाह हो सकता है कि नहीं? मौलाना से गुनाह हो सकता है कि नहीं? बुलबुल साहब से गुनाह हो सकता है कि नहीं? हर आदमी से गुनाह हो सकता है, लेकिन नबी ऐसे इंसान है कि जिनसे कोई गुनाह नहीं। बल्कि हजरत आयशा कहती है, सहाबा कहते ये अल्लाह के रसूल, हमसे तो गलतियां होती है, मगर आपकी वो शान है कि अल्लाह ने आपको मासूम बनाकर पैदा किया है। न आपसे कोई छोटा गुनाह होता, न बड़ा गुनाह होता है। हजरत, अल्लाह पाक और बेअयब है, तो उसने जिसको अपना महबूब बनाया है उसको भी पाक और बेअयब बना दिया है। जोर से बोलो, अल्लाह ने जिसको अपना महबूब बनाया है उसको भी क्या बना दिया है? जोर से बोलो, पाक और बेअयब बना दिया है।